www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا السلط بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع ونزعنا ما في صدورهم من غل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. یہ روایت حضرت یزید بن زریع جو ایک راوی ہیں وہ قرآن پاک کی آیت وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ کہ جنتیوں کے دلوں میں اپنے جنتی بھائیوں کے متعلق دنیا کی زندگی میں دنیاوی معاملات کی وجہ سے جو میل ویل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ صاف کرنے کے بعد ہی ان کو جنت میں بھیجیں گے، اس کے ساتھ نہیں. اس سلسلے میں وہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخلص المؤمنون من النار کہ گنہگار ایمان والے جہنم سے چھٹکارا پائیں گے
فَيُحْبَسُونَ عَلَىٰ قَنْطَرَةٍ، تو ان کو سب کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک دیا جائے گا، اور وہاں مظالم کا حساب چکایا جائے گا. یعنی ایک دوسرے پر جو ظلم کیے تھے، بندوں کے حقوق طلب کیے تھے، چاہے مالی ہوں یا جانی، بندوں کے حقوق کو مظالم کہتے ہیں. تو وہ جو ہے نا ان کا تصفیہ ہوگا، اور اس کے تصفیے کے بعد جب وہ بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے نا، تو ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. دیکھو وہاں آخرت میں دو پل ہیں. ایک پل تو ہے پل صراط جس کو ہم کہتے ہیں، وہ میدان حشر سے لگایا گیا ہے، سیدھا جنت تک جاتا ہے. تو سب لوگوں کو اس پر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا، چاہے مومن ہو کافر ہو، جتنے بھی انسان ہیں آج تک جتنے بھی آئے، اس پر گزرتے ہوئے جب آگے بڑھیں گے، اور وہ پل جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے، نیچے جہنم ہے، اس کے بعد پار کر کے پھر آگے جنت آئے گی اس پل کو. تو جب جہنم کے اوپر سے گزریں گے تو کفار تو کٹ کٹ کے اندر گر ہی جائیں گے، اور مسلمانوں میں سے جو گنہگار ہیں اور جن کے گناہوں کو اللہ نے معاف نہیں کیا اور ان کو سزا دینا منظور ہے، ان کو بھی جہنم کے اندر آنکڑے ہوں گے، آنکڑے ایسے وہ کھینچ کے اس کو جہنم میں لے لیا جائے گا، وہ بھی اندر جہنم میں پہنچ جائیں گے. اور جن کی بچاؤ منظور ہے وہ بچ کر کے، چاہے تیز رفتاری کے ساتھ، چاہے گرتا پڑتا، بہرحال جہنم سے بچ کے جنت میں پہنچ جائے گا. یہ تو ایک پل ہوا، اسی کو پل صراط کہتے ہیں. اب جو ایمان والے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں کھینچے گئے تھے، ڈالے گئے تھے، وہ جب اپنے گناہوں کی سزا بھگت لیں گے اور ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، تو جہنم سے نکالنے کے بعد ان کو جنت تک پہنچانے کے لیے ایک پل ہے جو جہنم اور جنت کے درمیان میں ہے. اس پر سے ہو کر وہ جنت میں جائیں گے. جب اس پل پر پہنچیں گے تو ان کو وہاں روک دیا جائے گا، اور آپس میں جو حقوق تھے، کسی نے مارا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، کسی نے تہمتیں لگائی تھی، کسی نے اور پیسے کھا لیے تھے، زمین دبا لی تھی، جو بندوں کے حقوق، دیکھو یہ بندوں کے حقوق جہنم میں جانے کے بعد بھی یہ نہیں ہوئے. جہنم میں جانے کی وجہ سے گناہ تو ختم ہوا، لیکن وہ حقوق وہ جہنم کی سزا کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے. وہ حقوق تو جب تک کہ صاحب حقوق سے معاملہ نہیں نمٹے گا وہاں تک وہ ختم ہونے والے نہیں. یہ اصول یاد رکھو، کتنا خطرناک موقع ہے. جہنم کا عذاب بھگت چکے ہیں سب، پتہ نہیں کتنی مدت تک جہنم میں رہے. حالانکہ جہنم کا تو ایک سیکنڈ کا عذاب بھی بڑا خطرناک ہے، لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد بھی ان کو اس پل پر جو جہنم کے بعد سے لے کر جنت تک تھا، جس پر سے ان کو جنت میں جانا ہے، وہاں ان کو روک دیں گے اور کہا یہ آپسی حقوق کا معاملہ صاف کرو. اب کیسے صاف کریں گے؟ یا تو یہ ظالم مظلوم سے کہے گا مہربانی کرو معاف کر دو، اب مظلوم بھی جنت میں پہنچ گیا ہے. تو بعض مظلوم وہ ہوں گے جو خود خوشی سے کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے. جب معاف کر دیں گے تب اس ظالم کو جہنم میں جانے کا موقع ملے گا، اس سے پہلے نہیں، اور جنت میں جانے کا. اور بعض معاف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو راضی کریں گے. کس کو؟ کیونکہ اس کو بھی جنت میں تو بھیجنا ہی ہے. کس کو؟ اس ظالم کو بھی. لیکن چونکہ معاملہ تھا کائی کا؟ بندوں کے حقوق کا، اور وہ جب تک کہ صاف نہ ہو وہاں تک اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ جنت میں جا نہیں سکتا. تو جہنم کا عذاب بھگت چکنے کے بعد بھی بہرحال اس کو بارے پھر اگر وہ مظلوم معاف نہیں کرتا
تو پھر اللہ تعالیٰ مظلوم کو جو ہے نا سمجھائیں گے، ارے تجھے میں اس کے بدلے میں اتنا دے دیتا ہوں، چل اس کو معاف کر دے، تو وہ خوش ہو کر معاف کر دے گا۔ ورنہ اگر بعض وہ ہوں گے کہ جو نہیں معاف کریں گے، تو یہ تیسری شکل یہ بھی ہوگی کہ ان ظالموں کی نیکیاں دی جائے گی، ان نیکیوں کی وجہ سے مظلوم کے درجات جنت کے اندر بلند کیے جائیں گے۔ جب یہ سب ہو چکے گا اور آپس میں یہ حقوق کیا ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، تب جنت میں جانے کا موقع ملے گا۔ اندازہ لگاؤ کہ یہ بندوں کے حقوق کا معاملہ کتنا سنگین ہے۔ ایک مدت تک جہنم میں رہنے کے بعد بھی بندوں کے حقوق تو ختم نہیں ہوئے، وہ تو باقی ہیں۔ ان حقوق میں جو زیادتی کی تھی وہ گناہ معاف ہوا سزا بھگتنے کی وجہ، لیکن حقوق اپنی جگہ پر باقی ہیں۔ وہ تو جب تک کہ آپس میں یہ نہیں کریں گے وہاں تک صاف نہیں ہوں گے۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ جب ان کو روک دیا جائے گا علی قنطرۃ بین الجنت والنار، ایک پل کے اوپر جو جہنم اور جنت کے درمیان، یہ ایمان والے ہیں۔ کون ایمان والے؟ جو جہنم میں گئے تھے اپنے گناہوں کی وجہ سے، وہ گناہوں کی سزا بھگت کر جب ان کو نکالا جائے گا، جنت میں بھیجا جائے گا، تو پل پر روک دیے جائیں گے۔ فَيُقْتَصَّ لِبَعْضِهِم بِبَعْضٍ، ان کے آپس کے مظالم کانت بینہم فی الدنیا، ایک دوسرے کے جو حقوق تھے نا، جو دنیا کے اندر مارے تھے، جب تک کہ ان کا آپس میں بدلہ ایک دوسرے کو دلایا نہیں جائے گا، وہاں ان کو بدلہ دلایا جائے گا۔ حتیٰ اب بدلہ دینے کی شکل یا تو مظلوم معاف کر دے، یا ظالم کی نیکیاں اس کو دی جائے، یا اللہ میاں مظلوم کو راضی کر لے۔ تین شکلوں میں سے جو بھی ہو، اتنا ہوگا کہ اب ان حقوق کی وجہ سے دوبارہ ان کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔ جہنم کی سزا بھگت چکے، لیکن جنت کا دروازہ بند ہے جب تک کہ حقوق کا معاملہ صاف نہ ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ کتنا سنگین ہے۔ آج لوگ اس کی طرف سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عذاب بھگتنے کے بعد بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک کہ معاملہ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِم مِّن بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں جو آپسی حقوق تھے ان حقوق کا ایک دوسرے کا کیا دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا، یہاں تک کہ ان حقوق سے جب پاک صاف ستھرے ہو جائیں گے، أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، تو اب ان کو جنت میں جانے کی اجازت ملے گی، اس سے پہلے اجازت نہیں ملے گی۔ اس لیے بھائی بندوں کے حقوق کا مسئلہ بڑا سنگین ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ چھوٹا سا حق بھی ہوگا تو جب تک کہ اس کا بدلہ نہ ہو، یہ لین دین نہ ہو، وہاں تک جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ جہنم سے نکلنے کے بعد بھی جنت کے دروازے بند ہیں اس کے لیے۔ اب کہتے ہیں اب جنت میں جانے کا جو اجازت ملے گی، تو اب جنت میں جب جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ان کا جہاں ٹھکانہ ہوگا نا، جنت تو بہت بڑی ہے، ایک ادنا جنتی کو دنیا کا 10 گنا جتنی جنت ملے گی۔ تو اب وہ اندر جانے کے بعد بھئی ہمارا فلیٹ کہاں ہے، کوئی بتانے والا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بتانے والا نہیں، وہ جنتی اندر پہنچنے کے بعد کسی بتانے والے کے بغیر خود ہی اپنی اس کی جو جگہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوگی جنت میں وہاں پہنچ جائے گا۔ جیسے دنیا میں آپ سورت کے رہنے والے ہیں، یہاں آپ کا کون سے محلے میں مکان، کون سا فلیٹ سب ہے، آپ بمبئی گئے، کلکتہ گئے، بیرون ملک گئے، وہاں سے جب واپس آئیں گے تو واپس آ کر کیا اسٹیشن پر کسی کو پوچھیں گے میرا مکان کہاں ہے؟ نہیں، بلکہ آپ سیدھے اپنے مکان پر پہنچتے ہیں، کسی کی رہبری کی اور کسی کے گائیڈ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی ان جنتیوں کو بھی جب جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی، سیدھے اپنی جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ اسی کو حضور کہتے ہیں کہ
فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا احدہم اہدی من منزلہ فی الجنۃ، ان جنتوں میں سے ہر ایک جنت میں اس کا جو ٹھکانہ ہے اس کو اس سے زیادہ جانتا ہے، من ہو بے منزلہ کان فی الدنیا، جتنا دنیا میں اپنے گھر کو جانتا تھا، دنیا میں اپنے گھر کو جتنا جانتا تھا کسی کے بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، جنت میں اس سے بھی زیادہ جانتا ہے، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں، اس سے جب اجازت ملے گی وہاں پہنچ جائے گا وہ بغیر کسی کے بتائے ہوئے، اس کو خود پتہ چلیے میرا مکان۔ بس یہاں تو بندوں کے حقوق کی وجہ سے لائے تھے، اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے کہ دیکھو اتنا زمانہ جہنم میں رہنے کے بعد بھی ان حقوق نے پیچھا نہیں چھوڑا جب تک کہ معاملہ آپس میں ٹھیک ٹھاک نہ کیا ہے، اس لیے وہاں کرنے یہیں کر لو تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ بابو من نوقش الحساب عذب، جس سے کڑا حساب لیا جائے گا اس کو ضرور سزا دی جائے گی۔ مناقشہ یعنی حساب لینے میں ذرا سختی سے کام لینا۔ باپ نے بیٹے تفریح کے لیے گئے تھے گھومنے پھرنے، باپ نے ہر ایک کو 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ روپے دیے، حساب لانا، سمجھا کہ نہیں؟ حساب لانا۔ اب وہ آئے، لاؤ حساب، وہ سب انہوں نے لسٹ پیش کی۔ اب ایک شکل تو یہ کہ باپ خالی نہیں، اس کو گزارنا کہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ہے حساب لے رہا ہے لیکن یہاں کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہو رہی ہے، معلوم ہوا کوئی اس کی گرفت کرنا چاہتا نہیں۔ اور جہاں باپ کو پکڑ کرنی ہوئی، اندر لکھا ہے فلانے ریسٹورینٹ میں گئے، وہ بل 10,000 کا، 10,000 بابا پکڑا، یہاں پکڑ رہا ہے، پوچھ تاچھ کر رہا ہے، 10,000 کا بل، معلوم ہوا اب ارادہ ٹھکائی کرنے کا ہے، سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو جس کے حساب میں مناقشہ ہوگا نا، پوچھ تاچھ ہوگی، سخت حساب لیا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مارا گیا، پکڑا گیا۔ اور جس کا یوں ہی خالی یوں کر کے یہ کر دیا جائے گا، جن کو سزا اللہ تعالیٰ آسانی کرنا چاہتے ہیں، جس کو آسان حساب سے کہا گیا تو وہ حقیقت میں حساب نہیں ہے بلکہ خالی گزارنا ہے، پاس کر دیا، اس کو پاس کر دیا، پاس یعنی گزار دیا، وہ پاس کامیاب کے معنی میں نہیں، پاس گزرنے والے کے معنی میں۔ اچھا، حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن عثمان بن الاسود عن ابن ابی ملیکہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نوقش الحساب عذب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو حساب کتاب کے اندر جو ہے ذرا سختی کی گئی، پوچھ تاچھ کی گئی، اس کو مار پڑے گی، یعنی عذاب ہوگا۔ گویا منو کے شبلی حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور بعد آگے ایک دوسری روایت آ رہی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس احد یحاسب یوم القیامت الا ہلک، کہ قیامت کے روز جس کا بھی حساب لیا جائے گا وہ مارا گیا، پکڑا گیا وہ۔ اب دیکھو یہ دوسری روایت اصل اس کے الفاظ ہیں، حضور کا ارشاد جس کا بھی حساب لیا گیا وہ گویا کیا ہوا، پکڑا گیا، اس کو مارا گیا، وہ ہلاک ہوا۔ اب قرآن میں ہے، قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد فسوف یحاسب حسابا واما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کا حساب آسان ہوگا۔ تو گویا حساب ہوگا لیکن پکڑا نہیں جائے گا۔ اور حضور تو یوں فرماتے ہیں کہ جس کا بھی حساب ہوگا وہ اس کو پکڑ ڈکڑ ہوگی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے اس ارشاد پر سوال پیدا ہوا
کہ اللہ کے رسول آپ تو یوں فرماتے ہیں کہ جس کا بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا، پکڑا گیا، اور قرآن یوں کہتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کے آسان حساب لیا جائے گا، معلوم ہے اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ دیکھو حساب بھی لیا گیا اور پکڑ بھی نہیں ہوئی، آپ تو یوں فرماتے ہیں جس کا بھی حساب لیا گیا پکڑ ہوگی۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ کو جواب میں ارے وہ حساب تھوڑا ہے، کہنے کو حساب ہے۔ میں نے کہا نا وہ سفر آئے، باپ ابا کہے گا لاؤ حساب لاؤ، حساب مانگا اور وہ چٹھی دی واپس کر دی۔ کہنے کو تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں، حساب لینا، لیکن یہاں کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہو رہی ہے، اور جہاں پوچھ تاچھ ہوگی یہ کیوں یہ اتنے یہاں استعمال کا کو کیے، معلوم آپ پکڑا جائے، مار پڑے گی، سننا ہے کہ نہیں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حساب یسیرا، یہ خالی پیشی ہے، یعنی اللہ کے حضور ہمارا پیش ہوگا، پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، اندر مناقشہ نہیں ہوگا، اندر یہ نہیں ہوگا کہ یہ کیوں ہے یہ کیوں۔ اسی لیے آگے اسی روایت تو حدثنی عمرو بن علی قال حدثنا یحییٰ عن عثمان بن الاسود قال سمعت ابن ابی ملیکۃ قال سمعت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، یہی حدیث ہے، اس کی مختلف سندیں طریقے بیان کرتے ہیں۔ وتابعہ ابن جریج و محمد بن سلیم و ایوب و صالح بن رستم عن ابن ابی ملیکۃ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا راہ بن عبادۃ قال حدثنا حاتم بن ابی صغیرۃ قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد قال حدثتني عائشة رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ روایت ذرا تفصیلی ہے، اسی لیے اب اس کو پیش کر رہے ہیں، وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتلائی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس احد یحاسب یوم القیامت الا ہلک، قیامت کے دن جس کا بھی حساب لیا جائے گا وہ مارا جائے گا۔ فقلت یا رسول اللہ الیست قد قال اللہ تعالی، حضرت عائشہ فرماتی میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا باری تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے حساب لیا گیا اور پکڑ دکڑ نہیں ہوئی۔ تو اس پر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما ذلک الارض ولیس احد منا يناقش الحساب یوم القیامت الا هو۔ عائشہ یہ تو خالی پیشی ہے، حساب نہیں ہے، جس کا باقاعدہ حساب اور پوچھ تاچھ ہوگی نا کہ یہ کیوں وہ تو پھر اس کو عذاب ہو کر کے رہے گا۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثني محمد بن معمر قال حدثنا راہ بن عبادة قال حدثنا سعید عن قتادة قال حدثنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان یقول یجاؤ بالکافر یوم القیامت۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر کو قیامت کے روز اللہ کے سامنے لایا جائے گا، فیقال له ارأیت لو کان لک ملء الارض ذهبا اکنت تفتدی به، کہ اگر تیرے پاس زمین بھر کا سونا ہو تو کیا آج کی اس عذاب سے چھوٹنے کے لیے تو اس سونے کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ فیقول نعم، وہ کہا ضرور تیار ہو جاؤں گا، اس لیے کہ بہت سستا سودا ہے۔ یود المجرم یومئذ لم یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یعنی سب کو اپنے رشتہ داروں کو بھی فدیے میں دے کے چھوٹ سکتا ہوں تو چھوٹ جاؤں، یہ تمنا کریں گے۔ تو باری تعالیٰ پوچھیں گے ساری دنیا ساری زمین سونا بھر کر کے تو دے کر کے اگر اس سے چھوٹ سکتا ہو
تو دینے کے لیے تیار ہوگا؟ فیقول نام، کہا بالکل. فیقال له قد كنت سئلت ما هو ايسر من ذلك، ارے دنیا میں تجھ سے اس سے بہت زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، توحید کا. اللہ پر ایمان، کلمہ ہی پڑھنا ہے نا، اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسول کو ماننا ہے. اتنا ہی چھوٹا سا کام، اس سے بہت آسان کام تجھ سے مانگا گیا، وہ تو نے کیا نہیں. آج اسی پر تجھے عذاب ہوگا، اس سے ہلکی چیز تھی. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه الله يوم القيامة. حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک سے اللہ تبارک تعالیٰ خود قیامت کے روز بات کریں گے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جو ہے نا وہاں قیامت تک جتنے انسان میدان حشر میں سب کا حساب بھی ہوگا، اور سب سے اللہ خود سیدھے باتیں کریں گے، معاملہ کریں گے. اسی لیے لکھا ہے، یہ قرآن کہتا ہے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر لمبا ہوگا. یہ دنیا جو پوری دنیا کی عمر تھی نا، اسی کو کیا کیا جائے گا؟ قیامت کے روز لوٹایا جائے گا. کیا کہتے ہیں وہ کوئی کیس ہوتا ہے نا، تو مجرم کو لے جا کر کے وہ پولیس لے جاتی ہے، اور اسی ساری منظر کو دوبارہ ریہرسل نہیں، اس کو کچھ اور بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں نہیں انویسٹیگیشن تو پوچھتا ہے، ریپلے کیا بولتے ہیں، ایسا کچھ بولتے ہیں. تو گویا وہ پورا عمل کیا کیا دوبارہ. تو اس طرح قیامت کے روز دنیا پیدا ہوئی جب سے لے کر قیامت تک، قیامت کے قائم ہونے تک سب جو کچھ ہوا تھا نا وہ سب کیا ہو جائے گا؟ لوٹایا جائے گا، اور اس کے مطابق حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھے. تو بندے سے اللہ تعالیٰ براہ راست بات کریں گے. لیس بینہ و بینہ ترجمان، بیچ میں کوئی دوبھاشیہ نہیں ہوگا، انٹرپرینٹر نہیں ہوگا، سیدھا اللہ تعالیٰ بندے سے بات کریں گے. ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، تو اس وقت بندہ دیکھے گا اپنے آگے کچھ نہیں ہے. ثم ينظر بين يديه فيستقبله النار، پھر آگے اپنے سامنے دیکھے گا تو بالکل جہنم ہے. فمن استطاع منكم ان يتقي النار ولو بشق تمرة، اس لیے تم میں سے جو آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہو بچا لے، چاہے آدھی کھجور کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. گویا صدقہ جو ہے نا وہ جہنم کے عذاب سے آدمی کو بچا. اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کر سکتا ہو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اس دن پتہ چلے گا. آدھی کھجور کا صدقہ بھی، آج تو فقیر بھی 5 اور 10 کا نوٹ لینے کے لیے تیار نہیں، لیکن آپ نے 5 روپے بھی دیے ہوں گے تو وہ 5 روپے کیسے ہیں اس کا پتہ وہاں چلے گا، اس کی قدر وہاں ہوگی. آدھی کھجور بھی تم کو جہنم کے آگ سے بچانے کا ذریعہ بنے گی. قال الاعمش حدثني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا جہنم سے بچو، جہنم سے بچاؤ کی تدبیر کرو. ثم اعرض واشا، اس کے بعد آپ نے منہ پھیر دیا. ایسا معلوم ہوتا تھا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنم لائی گئی، اور جہنم کی گرمی کو اور لپٹ کو آپ نے محسوس کیا، تو اپنے آپ کو اس کی لپٹ سے بچانے کے لیے اپنے چہرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پھیر دیا. آرز و آشا. اور ثم قال، پھر فرمایا اتقوا النار، جہنم سے بچو، بچنے کی تدبیر کرو. پھر آپ نے اپنے چہرے انور کو اسی طرح جو ہے ہٹایا، پھیرا 3 مرتبہ. یہ آپ نے ارشاد فرمایا حتی ظننا انہ ینظر الیہ، کہ آپ اس انداز سے اپنے چہرے انور کو آپ پھیرتے تھے. راوی حدیث صحابی کہتے ہیں کہ ہم کو یہ گمان ہونے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہے ہیں. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اتقوا النار، جہنم سے بچنے کی تدبیر کرو. ولو بشق تمرۃ، چاہے آدھی
کھجور دے کر ہی صحیح، آدھی کھجور کا صدقہ بھی آدمی کو جاننا اخلاص کے ساتھ ہونا۔ بھائی دیکھو، اخلاص والا عمل اللہ کے یہاں عمل میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ کیا کتنے روپے دیے، کروڑ دیے، 2 کروڑ نہیں، 1 پیسہ بھی ہے لیکن وہ ہے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ کے یہاں وہ جو نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور لاکھوں کروڑوں دیے اور دکھلاوے کے لیے دیے ہیں تو وہ کسی کام کے نہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی یعنی کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو بھی میرے صحابی جو ہے 1 مد سا کا چوتھا حصہ ہوتا ہے، 1 مد غلہ اناج صدقہ کرے اس کے برابر ہو سکتا، کیونکہ ان کی عمل میں کیا تھا؟ اخلاص۔ تو اخلاص کے ذریعے سے آدھی کھجور بھی اگر دی گئی ہے نا تو وہ آپ کو جہنم سے بچانا۔ اصل تو اخلاص پیدا کرو۔ خیر، ومن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، اور اگر صدقہ خیرات کرنے کے لیے آپ کے پاس آدھی کھجور بھی نہیں ہے نا تو اچھی بات کے ذریعے سے فقیر سے ذرا محبت سے بات کر لو، بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، کسی اور موقع پر دیکھیں گے، مہربانی کرو آگے تشریف لے جاؤ، یوں اچھی بات کہی دی ہے تو یہ بھی آپ کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ جہنم سے بچاؤ کی تدبیریں کرو۔ یہ ایک تدبیر تھی صدقہ، وہ بھی تدبیریں جتنی بھی آئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کی بتلائی ہمارے صالحات کی شکل میں، ان تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے اخلاص کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، گنہگار ہیں اللہ، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ تیری نافرمانی میں گزرا ہے، تیرے حقوق کو بھی ضائع کیا، تیرے بندوں کے حقوق کو بھی ضائع کیا۔ اے اللہ اپنے حقوق کے معاملے میں تو بڑا کریم ہے، اے اللہ معاف کر دے، اور تیرے بندوں کے حقوق کے معاملے میں جب تک کہ بندے معاف نہیں کریں گے اللہ تو بھی معاف نہیں کرے گا۔ مرنے سے پہلے پہلے ہمیں توفیق عطا فرما، ان معاملات کو ہم صاف اور ٹھیک کر لیں۔ اے اللہ کوئی حق بندے کا کل کو ہمارے لیے میدان حشر میں رکاوٹ نہ بن جائے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، ان حقوق کی ادائیگی کا ہمیں اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹی بڑی معصیت سے ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ تیرے احکام پر جی جان سے پورے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کی ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ
اراکان کے مسلمانوں کی بھرپور نصرت فرما، ان مظلومین کی حمایت فرما، بدھسٹوں کے مظالم سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمیں بھی اے اللہ پکڑ سے حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اس پورے ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما۔ اے اللہ دشمنان اسلام اے اللہ جو سازشیں تیار کر رہے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم تو تیری ہی پناہ حاصل کر رہے ہیں، تو اپنی پناہ ہمیں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے۔ اے اللہ تیرے بغیر کوئی بچانے والا نہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اے اللہ تیری گرفت سے ہم کو بچا نہیں سکتی۔ اے اللہ اس حقیقت کو ہمارے دل و دماغ میں ایسا قوت کے ساتھ بٹھا دے کہ اللہ اس کے مطابق ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم کو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما، حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، اس کی طرف سے جو بے اعتنائی اور غفلت ہے اے اللہ اس کو دور فرما۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔